ہم نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے لیے آج اچھی خبر یہ ہے، اچھی خبر اس اعتبار سے کہوں گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے انہیں فوری طور پر اڈیالہ جیل منتقل کرنے کا کہہ دیا گیا ہے۔ اب ان کے جو وکیل ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان نیٹیگریٹیز کو سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اب تحریری طور پر احکامات اس حوالے سے جاری کر دیں۔ تو چیف جسٹس عامر فاروق کی جانب سے اب یہ تحریری احکامات جیسے ہی دیے جائیں گے تو عمران خان صاحب کو اڈیالہ منتقل کیا جائے گا اگر کوئی اس میں دقت یا دشواری نہ ہوئی۔ اگست میں جب خان صاحب کی گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی، جب انہیں سزا سنائی گئی تھی توشہ خانہ ریفرنس میں، توشہ خانہ ریفرنس کیا سب کے علم میں ہے کہ وہاں پر بھائی ایک توشہ خانہ ہے جہاں پر 1970 میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، اور جب ملک کے سربراہان یا وزیر اعظم یا جو بھی ملک سے باہر سفر کرتے ہیں سفیر وغیرہ، تو ان کو وہاں سے جو تحفے ملتے ہیں تو وہ آ کر قومی خزانے میں جمع کرا دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ رائج ہے۔ 30,000 سے کم مالیت کے تحفے آپ بغیر پیسے دیے خود بھی رکھ سکتے ہیں۔ باقی جو تحفے اگر آپ اپنے پاس رکھنا چاہیں تو اس وقت ایک طریقہ کار تھا کہ قیمت کا 20% دے کے وہ اپنے پاس رکھ سکتے تھے۔ قصہ مختصر، خان صاحب نے کچھ ایسا نہیں کیا۔ پھر یہ ہے کہ ایک گھڑی تھی جس کا بڑا تذکرہ کیا جا رہا تھا، وہ کلیکٹیبل ایک آئٹم تھا اور بڑے کسٹم میڈ گھڑی تھی اور خانہ کعبہ کے ماڈل والی۔ وہ گھڑی کروڑوں روپے مالیت کی تھی، تو اس کا اپنی مرضی کے ایک بندے سے جعلی ایسٹیمیٹ لگا کے، جعلی رسیدیں بنا کے، پھر جعلی اس کی مطلب پہلے اس کو بیچا گیا، پھر اس کی قیمت جو ہے وہ توشہ خانے میں 20% جمع کرائی گئی، اور خود سارے یہ اور بھی کافی ساری چیزیں تھیں جن کی بات ہو رہی تھی۔ بہرحال اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن بہرحال اس پر ان کو سزا ہوئی تھی۔ اب جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے وہ سزا جب معطل کی گئی تو آپ یہ دیکھیے کہ اس سزا معطل ہونے کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہ ابھی تک اٹک جیل میں۔ اب اٹک جیل، اٹک قلعہ، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر نواز شریف صاحب کو بھی قید رکھا گیا تھا 1999 کے اس واقعے کے بعد، پرویز مشرف صاحب نے جب اقتدار سنبھالا تھا، قبضہ کیا تھا اس پہ۔ تو وہاں پر یہ جو سہولیات ہوتی ہیں نا اے بی سی اس طرح کی، تو وہ وہاں پر نہیں تھی۔ اب ہے یہ سلسلہ کہ وہاں پر یا عام کلاس ہے یا بہتر کلاس ہے۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ جب آپ پڑھے لکھے ہوتے ہیں یا پھر آپ کا کوئی اس طریقے سے اس طرح کا مقدمہ نہیں ہوتا تو پھر آپ کو بہتر سہولیات وہاں پر دے دی جاتی ہیں۔ جہاں تک ہم نے سنا تھا، جہاں پر ڈیٹیلز دی گئی تھی، تو پھر وہاں پر عمران خان صاحب کے نہ صرف ایک کھانے کا بھرپور ارینجمنٹ کیا گیا ہے، ان کی ایکسرسائز وغیرہ کا، یہ وہ جم شم ایٹسٹرا ایٹسٹرا، باقی مطلب پراپر کھانے پینے کا جو مانگتے ہیں وہ انہیں دیا جاتا ہے، اور یہ ارینجمنٹ ان کے لیے کیا گیا ہے۔ اب ایک تو چیز ہو گئی یہ، لیکن پھر بھی اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے آج ڈیسیجن آیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وہ ڈیسیجن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اٹک سے اڈیالہ منتقل کیا جائے۔ احکامات اس حوالے سے دے دیے گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انڈر ٹرائل قیدی اب اس مقدمے میں نہیں رہے، کیونکہ اس مقدمے میں ان کی وہ ہو چکی ہے سزا معطل۔ اب وہ گرفتار ہیں سائفر کیس میں۔ آپ کو پتہ ہے نا سائفر وہ جو لہرایا تھا، اور پھر وہ سائفر غائب بھی ہو گیا تھا۔ پھر سائفر میں امریکی سازش کی بات کی گئی تھی، پھر مداخلت کی بات کی گئی تھی، پھر نیشنل سیکیورٹی کانفرنس ہوئی تھی، پھر بعد میں بھی ہوئی تھی، پھر بعد میں پتہ چلا تھا کہ جی مداخلت وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی اور یہ کریٹ کی گئی تھی، پھر اس کا الزام باجوہ صاحب پہ بھی لگایا گیا تھا۔ قصہ مختصر بہت سی باتیں کی گئی تھیں اپنے اپنے مفاد کے حوالے سے خان صاحب کی جانب سے ظاہر بہرحال کی گئی تھیں۔ لیکن اب یہ ہے کہ اس سائفر کیس میں وہ گرفتار ہیں، لیکن سائفر کیس کے حوالے سے جو انڈر ٹرائل ان کا مقدمہ بنتا ہے وہ اسلام آباد میں بنتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے احکامات دیے ہیں کہ جب سائفر کیس میں انڈر ٹرائل قیدی ہیں تو ان کا مقدمہ چلا جائے گا اسلام آباد میں، تو لہٰذا انہیں منتقل کیا جائے اڈیالہ جیل۔ تو اب یہ ظاہر ہے کہ کیونکہ تحریک انصاف کی ہمیشہ سے کوشش تھی اور ان کے وکلاء کی کہ بھائی انہیں خان صاحب کو منتقل کیا جائے وہاں پر اڈیالہ جیل۔ اڈیالہ جیل میں نسبتاً بہتر طریقہ کار ہے مینیج کرنا، کہا یہ ان کے نزدیک ان کو لگتا ہے کہ وہاں پر چیزیں بہتر طریقے سے مینیج ہو سکتی ہیں، ان کا خیال بہتر طریقے سے رکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک بات ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ یہ دو چیزیں ہوئی ہیں بڑی انٹرسٹنگ، بلکہ تین چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عمران ریاض خان آفٹر 5 لانگ منتھس ہی ہیز کم بیک، ایسٹیمیٹڈ بتا رہا ہوں مئی میں ان کو لے جایا گیا تھا اور اس کے بعد واپس آئیں۔ تو دیر آر سو مینی کوسچنز دیٹ نیڈ ٹو بی آنسرڈ کہ بھائی وہ گئے تھے، کون لے کے گیا تھا، وہ خیر وہ اپنی مرضی سے جواب دینا چاہیں گے۔ ان کی فیملی ظاہر ہے کہ اس حوالے سے میں ویڈیو بھی بنا چکا ہوں، وہ منتظر ہوگی ان کی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خاور مانیکا، ٹھیک ہے، خاور مانیکا جو ہے وہ بشرا بی بی کے پہلے شوہر جن کے ساتھ وہ 2017 تک رشتہ ازدواج میں منسلک رہی، 1989 سے لے کے وہ بیسکلی گورنمنٹ آفیسر ہیں، اور وہ جا رہے تھے ملک سے باہر، این او سی وغیرہ لے لیا تھا، لیکن وہاں پر ان کو پکڑ لیا گیا کہ آپ ملک سے باہر نہیں جا سکتے۔ نہ صرف یہ کہ پکڑا گیا بلکہ ان کو اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کر دیا گیا۔ کوئی مقدمات ان کے اوپر ہیں جن کے وجہ سے وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے۔ ایک یہ چیز ہے۔ اب آپ کنیکشن سمجھیے کہ بشرا بی بی ظاہر ہے کہ اپنے بچوں کے قریب ہیں، تو پھر خاور مانیکا اور یہ بھی ان کا بھی ایک کنیکشن موجود ہے، اور پھر جو کرپشن کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ فرا گوگی ایٹسٹرا ایٹسٹرا کے نام لیے جاتے تھے نا،
تو اس کے اندر پھر یہ ہے کہ ان کا نام بھی کہا جاتا تھا کہ اس میں یہ بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے شامل تھے، جو عثمان بزدار کی جگہ ڈی فیکٹو ایک طرح کی حکومت چلا رہے تھے. بہر یہ ایک ہو گیا. اچھا، اور یہ عمران خان صاحب والا معاملہ تو اٹس اے مکس سارٹ آف اے تھنگ، لیکن جو ایک سوشل میڈیا پہ ایک ڈبیٹ چل رہی ہے کہ خان صاحب کے لیے تبدیلی کی ہوائیں چل پڑی ہیں اور دیر وڈ بی اے مردر آف آل ڈیلز ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. یہ بات اپنی جگہ موجود ہے کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ایگزسٹنگ ہیں وہ اپنی ورتھ اس طریقے سے مقتدر حلقوں کے سامنے ایک امپریشن پایا جاتا ہے کہ پروو نہیں کر سکتی ہیں، بیکاز ملک چلانا اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک. آپ کو ایک موقع دیا گیا تھا لیکن کس طریقے سے چلایا گیا کہ عوام بیچارے بد سے بدحال ہو گئے. تو ایسے میں اب کافی اٹس گonna بی ٹرکی کہ کون آئے گا جس سے بات ہوگی. نون لیگ آئے گی، پھر نون لیگ کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ بھائی نواز شریف صاحب کس طرح کے بیانات دے رہے ہیں. بھائی آپ ظاہر ہے کہ اس طرح کے بیانات دیتے ہوئے اب سوچیں کہ کیا ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی از پلئنگ سیف. لیٹس سی.